ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی صورت بھی سرکار کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو عربی میں یہ دعائیں یہاں قرآن مجید میں بیان کی جا رہی ہیں، اور دیکھیں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ربنا اننا سمعنا، وہ جو مسلمان تھے ایمان لانے والے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ناز میں عرض کی، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادیا ینادی للایمان، ایک آواز دینے والے منادی کی آواز کو، للایمان، ایمان کے بارے میں۔ کیا آواز تھی؟ ان آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، ہم اے رب تجھ پر ایمان لائے۔ کیا ذہن جاتا ہے کہ اس سے مراد کون ہوگا جو منادی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ منادی ینادی للایمان، مسلمان عرض کر رہے ہیں نا کہ یا اللہ، ہم نے ایک ندا دینے والے کو، پکارنے والے کو ایمان کے بارے میں پکارتے ہوئے سنا، اور ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ کون مراد ہو سکتا ہے اس سے؟ سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے نا دین حق کی طرف آنے کی، اللہ کی توحید کی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ منادی ینادی للایمان، حضور نے لوگوں کو فرمایا، تو وہ جو سن کے حضور کے کہنے پہ اللہ کی وحدانیت و الوہیت پہ ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، اور اللہ کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے، وہ دعا میں ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے اندر ذکر کر رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں، یا اللہ، وہ جو پکارنے والا تھا تیری طرف بلانے والا، اس کی پکار کو سن کے ہم تجھ پر ایمان لائے۔ اشارہ مل گیا اس سے کہ اللہ کے محبوبوں کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرنا قبولیت کی دلیل ہوتا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ دیکھیں حضور کا واسطہ پیش کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ جس کی وجہ سے یہ ایمان والے ہوئے تھے، اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، حضور کے بلانے کو بیان کر کے پھر اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں، یا اللہ، تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، مٹا دے، معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملا کہ بندہ مومن کو اپنی زندگی میں بھی اپنی موت کے لیے خاتمہ بالخیر کے بارے میں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ یہ وہ مقدس نفوس ہیں جن کی دعاؤں کو رب اپنے پاک کلام قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ ان کی یہ دعائیں مبارکہ تھی، یہ مبارک دعا تھی ان کی، یا اللہ ہمیں موت دینا تو نیکوں کے ساتھ۔ شارحین نے، مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے دو جہتیں بیان کی۔ یہ جو فرمایا نا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں موت دے نیکوں کے ساتھ، تو فرمایا اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک، اس دعا سے مراد تھا کہ یا اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ رکھ، اچھوں کے ساتھ رکھ، یعنی ہماری زندگی اچھوں والی زندگی ہو، اطاعت والی زندگی ہو، عبادت والی زندگی ہو، فرما برداری والی زندگی ہو۔ ایک مراد اس سے یہ تھا۔ اور دوسرا فرمایا کہ بعد از وفات اچھوں کے ساتھ رہنے سے متعلق یہ دعا تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں واضح اس پہ دلائل موجود ہیں کہ جب مسلمان کامل ایمان والا، صالح، اللہ کا نیک بندہ فوت ہوتا ہے، تو جس قبرستان میں اسے لٹایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، تو اس کی قبر کی وجہ سے دائیں بائیں والوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، ان کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس دعا سے مفسرین فرماتے ہیں دو جہتیں ہیں، ایک یہ کہ ہم زندہ رہیں تو نیکوں کے ساتھ رہیں، اور بعد از وفات ہماری جو تدفین ہے وہ نیکوں کے ساتھ ہو۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت عطا فرما۔ آگے فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب، وآتنا، تو ہمیں عطا فرما، ما وعدتنا علی رسولک، وہ چیز جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ دیکھیں کیسی لطیف دعا ہے۔ یہ تھے کامل، یہ تھے اصلی مسلمان جن کو سرکار نے پڑھا رکھا تھا۔
یہ سرکار کے پڑھائے ہوئے تھے، کسی یونیورسٹی اور مدرسے کے پڑھا کے بے دین کیے ہوئے مولوی نہیں تھے، یہ سرکار کے پڑھائے ہوئے تھے۔ دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی نظریات پہ، کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگیں گے، ڈائریکٹ مانگیں گے، ڈائریکٹ مانگیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ جو مانگتے تھے اور جن کی قبول ہوتی تھیں ان کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ جو کچھ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرما رکھا ہے ہمیں وہ عطا فرما۔ ہمارے کسی درویش نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید بیان فرما رہے، آگے انہوں نے فرمایا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں رسوا نہ فرما قیامت کے دن، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب ہوا کیا؟ جب انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں اللہ سے دعا کی، اس کے رسولوں کا واسطہ دے کے، اس کی عظمت و شان اور اس کی کبریائی کا بیان کر کے، اس کی حمد و ثنا بیان کر کے جب دعائیں کی تو ہوا کیا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، قرآن کہتا ہے ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔